والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ کہتے دو باتیں لیکن میں کروں گا دو ہی۔ ادارۃ الاعمال کے ساتھ الحمدللہ میری وابستگی بھی ہے، اور میں تو مہمان ہوں، میں نے خصوصی لکھا ہو میں تو میزبانوں میں ہوں، میں تو اس ٹیم کا حصہ ہوں، ہر ہفتے آتا ہوں یہاں، کچھ نہ کچھ طلباء کا وقت ضائع کرتا ہوں، تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے مہمان خصوصی، میں تو ٹیم کا حصہ ہوں، لیکن آتے ہی میں نے لطیفہ سنایا۔ کوئی ایک جگہ میں گیا تو لگایا مجھے تو لکھا ہوا تھا مہمان خصومی۔ کاتب کی غلطی تھی لیکن میں نے کہا میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ وہ ساتھ بڑا موٹا سا لکھا تو پڑھا جاتا ہے مہمان خصومی۔ میں نے کہا یار میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بس سیدھی دو باتیں کروں گا، آج بھی دو ہی باتیں کروں گا۔ یہ دو واقعات سناؤں گا، ایک مفتیان کرام کے لیے جو آج فارغ ہو رہے ہیں سندے لیں گے، ایک عوام کے لیے جو یہاں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہے۔ تو پہلے عوام، آج ہی اتفاق سے سبق میں ایک بزرگ کا نام آ گیا اور اس کا واقعہ ذہن میں آیا تو تھوڑا سا لاہور سنایا ہے، پورا آپ کو تھوڑا پورا سنا دیتا ہوں۔ ربیعۃ الرائے امت کے بڑے فقہا میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، اور تعارف کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ دونوں بڑے امام ربیعۃ الرائے کے شاگرد تھے، اور ان کی رائے اور ان کی عقل اور قیاس اس قدر مضبوط تھی کہ کو نام ہی رائے پڑ گیا تھا، نام ربیعہ تھا لیکن ان کو رائے کہتے تھے، امام ربیعۃ الرائے۔ ان کا ایک واقعہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب المدارک میں یہ واقعہ لکھا ہے، شاید پہلے بھی کئی دفعہ سنایا تھا لیکن اب مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ ربیعۃ الرائے ان کے والد محترم فروخ مجاہدین میں سے تھے، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، یہ مجاہدین میں سے تھے اور جہاد پہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں جہاد کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی تھی، وہ گئے اور گئے اور گئے اور گئے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ مدینہ منورہ سے جب گئے تو اہلیہ محترمہ بیمار تھی، بچہ ہونے والا تھا، یہ جہاد پہ چلے گئے۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی اہلیہ کو دیا، کو خرچ بھی کرتی رہنا لیکن سنبھال کے رکھنا، یہ جمع پونجی ہے کبھی کام آئے گی، اور خود چلے۔ عراق کی جنگ میں شریک ہوئے، پھر وہاں سے آذربائیجان چلے گئے، پھر وہاں سے جناب یہ سارے علاقے گھومتے گھامتے۔ اس زمانے میں واٹس اپ نہیں ہوتا تھا کہ گھر اطلاع دے میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، اور یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ گھومتے گھامتے 27 سال گزر گئے۔ جب ایک جہاد سے دوسرے جہاد، دوسرے سے تیسرے جہاد، چوتھے سے پانچویں، گھومتے گھامتے 27 سال بعد گھر واپسی ہوئی، موقع ملا تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان 27 26 سال کا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو پریشان ہو گئے، یہ پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، اور وہ کہ بابا یہ کدھر سے آ گیا ہے۔ دونوں میں الجھن ہوئی، کون ہو تم، کہاں سے آئے؟ اب میں نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں یہ فوٹو تو نہیں منتقل ہوتے تھے کہ وہ پہچان لیں، سادہ زمانہ تھا۔ یہ ان کو دیکھ کے کچھ تھوڑے سے الجھے، وہ ان سے الجھے، وہ تم کون ہو، تم کون ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کدھر سے آئے ہو۔ یہ پڑوسیوں نے دیکھ لیا، پڑوسی آئے، انہوں نے کہا یار باپ بیٹا ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تمہارے ابا جی ہیں اور یہ آپ کا بیٹا ہے، ڈرتے کس بات پہ ہو، باپ بیٹا ہو۔ تو پڑوسیوں نے آ کے صلح کرائی باپ بیٹا کے۔ خیر گزر گیا واقعہ، ایک آدھ دن آرام کیا، گھر والی سے پوچھا میں تمہیں کوئی خزانہ وزانہ دے کے گیا تھا کوئی؟ انہوں نے کہا محفوظ ہے، سری رکھو، دو چار دن آرام کرو، دیکھو ریسٹ کرو، پھر دیکھیں گے۔
اب مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے تھے. ایک دن نماز میں گئے، عصر کی نماز کے بعد ایک حلقہ لگا ہوا ہے علماء کا، اور اس پہ کوئی صاحب بیٹھے پڑھا رہے ہیں. حلقہ علماء کا ہے، سینکڑوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور درمیان میں کوئی صاحب ان کو سبق پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قریب گیا تو شک پڑا کہ یہ تو ربیہ ہے بیٹا، یہ پڑھانے والا استاد جو ہے یہ شاید ربیہ ہے. قریب ہوتے 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 شک دور ہو گیا، بس وہ ربیہ ہی ہے. اب گھر آیا واپس، بیوی کو تمہیں پتہ ہے ربیہ؟ میں نے پتہ، تم دستا مجھے پتہ ہے. کہتے ہیں آج تو میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے، میرا بیٹا مسجد نبوی میں علماء کو پڑھا رہا ہے. وہی ربیہ ہی ہے نا، اس کا ربیہ ہی ہے. اچھا وہ آج جیسی خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی. اس کے لیے واقعہ تھا، بیٹا ہے اور مسجد نبوی میں پڑھا رہا ہے، اور پڑھا کن کو رہا ہے؟ علماء کو، جن علماء میں امام ابو حنیفہ کا نام بھی آتا ہے، امام مالک کا نام بھی آتا ہے. کمال ہو گئی یار. بیوی سے کہا کہ میں تو آج یہ تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا. جب بیوی نے دیکھا نا کہ اب اس کو تسلی ہو گئی ہے کہ بیٹا میرا یہ کس مقام پہ ہے، اور مقام کا تو ہم لوگ کیا تصور کر سکتے ہیں. خیر ایک دن بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بیٹے کا یہ پسند آیا؟ میں نے کہا ہاں. میں اس سے زیادہ پسند کی بات کیا ہوگی میرے لیے؟ کسی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ، وہ خزانہ جو تم دے کر گئے تھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا یہ بیٹا اچھا لگتا ہے؟ نے کہا اس جیسے 10 خزانے بیٹے کے قدموں پہ قربان. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا پھر سوچ لو، تم نے مجھے خزانے کا یاد دلایا تھا کہ خزانہ دے کر گئے تھے. وہ خزانہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا ان کا 100 خزانے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو دولت دے کے گئے تھے نا، اسی بیٹے کی تعلیم پہ لگی ہے. یہ ربیہ نہیں بول رہا، تمہارا خزانہ بول رہا. وہ سارا خزانہ جو تم دے گئے تھے نا، وہ اس ربیہ کی تعلیم پہ لگی ہے. خوش ہو، محفوظ ہے خزانہ، محفوظ ہے کہ نہیں؟ محفوظ ہے. اور جو تمہاری رقم بول رہی ہے، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں، اپنے جو اصحاب خیر، اللہ پاک اور خیر دے اور خیر ان کے ہاتھوں سے دلوائے. پیسے نے تو بولنا ہے. محاورہ کا پیسہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. آپ کی مرضی ہے سلمے میں بلوا لیں، آپ کی مرضی ہے مسجد میں بلوا لیں، آپ کی مرضی ہے تھیٹر پہ بلوا لیں، آپ کی مرضی ہے کسی اینکر کے سامنے بیٹھے ہوئے گانے پہ بلوا لیں. یہ بلوانے والے کی مرضی ہے کہ میرا پیسہ کہاں بولے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ پیسے والے کی مرضی ہے کہ میرا پیسہ تھیٹر میں بولے، مسجد میں بولے، مدرسے میں بولے، جلسے میں بولے، کہاں بولے، پارلیمنٹ. اس کی مرضی ہے. یہ بات میں شیئر کر رہا ہوں کہ اپنے اللہ پاک دولت دے، بہت دے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اس دولت کو بولنا کہاں چاہیے اور میں نے کہاں بلوانا ہے. دوسری بات مفتیان کرام کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتا ہوں. آپ حضرات نے اب ماشاءاللہ معاشرے میں جانا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. 20 پہلو ہے، اس پہ ایک پہلو آج اتفاق سے وہ بھی سبق پہ آ گیا تھا، اسے میں یاد ہو رہا تھا. لاہور سے آ رہا ہوں میں، تو وہاں سبق تھا. کوئی بات کہیں کہنی ہے آپ نے زیادہ تو لکھنی ہے، لیکن کوئی بات کہنی ہے تو بات کہنے کے لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بات کا موقع اور محل بھی ہے کہ نہیں. یہ بات کا موقع ہے کہنے کا، اور یہ جگہ کہنے کی ہے. کسی بات کے کہنے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں.
کہ یہ جگہ بات کرنے کی ہے، یہ بات کرنے کی یہ جگہ ہے، اور یہ موقع اس بات کے کرنے کا ہے، یہ دو باتیں آپ سامنے رکھیں گے تو بات بس صحیح کر سکیں گے، ورنہ گڑبڑ ہوگی، والا کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک جملہ منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ بات سوچ سمجھ کے کیا کرو، اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ بات تو تم کرو، موقع مال کے مطابق نہ ہو، اگلے آدمی کی ضرورت اور فہم کے مطابق نہ ہو، اور تمہارے بات بے احتیاطی سے کرنے سے اللہ رسول کے حکم کو جھٹلا دیا جائے۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند، بات کر سوچ سمجھ کے بات کرو، کہاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کن کے سامنے کر رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ بے احتیاطی ہو تمہاری اور کس کی بات جھٹلا دی جائے، اللہ کی۔ اس لیے ایک میں یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ بات زبان سے کہنی ہو یا قلم سے لکھنی ہو، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جن سے میں مخاطب ہوں یہ بات سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، ان کے فہم کے دائرے کی ہے یا نہیں، ان کے لیول کی ہے یا نہیں، مجھے یہ بات اس موقع پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ بات بھی ضروری ہے، ورنہ بات تو صحیح ہوتی ہے۔ میں پھر بات دہراؤں گا، کسی بات کے کہنے کے لیے بات کا صحیح ہونا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ کوئی بات کہنے کے لیے بات کا صحیح ہونا ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ موقع ہے کہ نہیں، جگہ وہ ہے کہ نہیں، وقت ایسا ہے کہ نہیں، اس پر ایک واقعہ عرض کروں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حج ہے ان کا، اس کے بعد واپس آ کر جلاد کے آخر میں شہید ہو گئے تھے، معرج کم معروف اسی حج میں، آخری حج ہے۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بنا میں ان کے خیمے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین، فلاں جگہ 2-3 آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ امیر المومنین بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کب رخصت ہو جائیں، تو اگر امیر المومنین چلے گئے نا تو میں فلاں 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 دوستوں کو ملا کر بناؤں گا گروپ، اور فلاں کو امیر المومنین بنا کر اس کے ہاتھ میں بیعت کر دوں گا، باقیوں کو ماننا پڑے گا۔ وہاں یہ بات ہو رہی ہے، وہ کام کر لیں گے ہم، چار ساتھی مل کے ایک آدمی کو امیر بنا دیں گے، باقی لوگوں کو ماننا پڑے گا، پھر یہ وہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ باتیں کہاں، یہ تو غلط بات ہے بھائی، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ بات سنی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور عبداللہ بن عباس تھے، فرمایا کہ ایسا کرو، آج کسی وقت نا مینا میں لوگوں کو اکٹھا کریں، میں یہاں اس پہ خطاب کروں گا، بڑا نازک مسئلہ ہے، پالیسی میٹر ہے، پالیسی میٹر ہے، آج لوگوں کو اکٹھا کر کے میں یہاں بات کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین نہیں، ان کے رسی غوغاء الناس، یہاں تو طرح طرح کے لوگ ہیں، دنیا بھر سے آئے ہیں، آپ بات، یہ پالیسی میٹر ہے، آپ بات کریں گے، کوئی سمجھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی آدھی بات سمجھے گا، کوئی پوری بات سمجھے گا، پتہ نہیں کیا سمجھے گا، اور انہوں نے یہاں سے چلے جانا، دنیا بھر میں آپ کی بات اپنے اپنے لفظوں میں پھیلانی ہے، خلفشار بچ جائے گا۔ یہ بات کرنے کی جگہ یہ نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات کرنے کی جگہ یہ نہیں، کیا نہ کریں۔ کوئی مدینہ منورہ جب جائیں گے نا تو حج کے بعد بڑے بڑے حضرات مدینہ منورہ سے ہو کر واپس جاتے تھے، چلو وہاں بڑے بڑے سارے اکٹھے ہوں گے نا، وہاں بات کریں گے، یہاں نہ کریں۔ امیر المومنین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، عبد الرحمن بن عوف ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ بات یہاں کی نہیں ہے، بات مجمع میں کوئی صحیح سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ ایک لطیفہ سنا دوں، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ نہیں واقعہ ہے۔ ایک دفعہ عید کی نماز پہ تقریر فرماتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ عید کی نماز کے لیے اذان بدعت ہے۔ عید کی نماز کی اذان ہے، اگر کوئی دے گا تو کیا ہوگا؟ عید کی اذان کے لیے عید کی نماز کے لیے اذان کہنا کیا ہے، فرما دیا انہوں نے۔ اب کوئی نیم سویا ہوا آدمی تھا، اس نے بدعت ہے تو سن لیا، عید کا نماز نہیں سنا، اس کا اذان بدعت ہے۔
مولانا سرفراز صاحب نے عجیب جمعے پہ اعلان کیا ہے کہ اذان بدعت ہے، پھیل گئی بات۔ شام تک کچھ 3-4 گاؤں سے لوگ آئے، گاؤں سے دین پڑھنے آتے تھے، والد صاحب خود سناتے ہیں کہ مولانا آپ نے اذان کو بدعت کرا۔ بھائی میں نے اذان کو نہیں کہا یار، وہ تو فلاں کہہ رہا تھا۔ میں کہیں عید کی نماز کے لیے اذان، آدھا جملہ سنا آدھا نہیں سنا، وہ سارے شہر کو سارا دن کہتے میں صفائیاں دیتا رہا کہ میں نے اذان کا نہیں کہا، عید کی نماز کے لیے اذان کا کہا ہے۔ جب مجمع میں بات کی جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں یہاں نہیں فرمائیں، آپ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عید مدینے پہنچوں گا نا تو پہلے جمعے پہ یہ بات کروں گا، بڑی نازک بات ہے، پالیسی میٹر ہے یہ، میں وہاں کروں گا۔ اب یہ بات پھیل گئی کہ امیر المومنین نے پہلے جمعے پہ کوئی خاص بات کرنی ہے، کون سے خطاب کرنا ہے۔ امیر المومنین نے مدینہ منورہ جا کر پہلے جمعے میں کیا کرنا ہے، کون سے خطاب کرنا ہے۔ بس سارا تقریباً یہ اللہ کی طرف سے کوئی تکوینی بات تھی۔ یہ حضرت عمر کا آخری خطبہ ہے اور بہت جامع خطبہ ہے۔ اللہ کی قدرت، تمام تقریباً اہم پالیسی امور اس میں اللہ کی طرف۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اب اللہ نے بتایا تو نہیں کہ کر لے یار میں شہید کرنے والا ہوں، یہ تو نہیں بتایا تھا، اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اور ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، ہمارے بہت سے دوست پوچھتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، پولیٹیکل سسٹم کیا ہے۔ میں کہا کرتا بڑے لکھے لوگوں سے کہ بھائی 2 خطبے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ، جنہوں نے بیعت کے بعد پہلا امرت علیکم ولست بخیرکم کہہ کے شروع کیا تھا، وہ پورا خطبہ وہ، اور حضرت عمر کا یہ آخری خطبہ، دونوں پڑھ لو۔ اگر کوئی سوال باقی رہے گا تو مجھ سے پوچھ لو۔ 2 خطبے دونوں بخاری میں ہیں، کوئی کمزور حوالہ بھی نہیں ہے۔ دونوں خطبے کہاں ہیں اگر ہم خطبہ سمجھ کے پڑھیں تو؟ بار وہ حضرت عمر نے اعلان کر ان متعلقہ بات یہ دیکھو بھائی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا، بھائی یہ غلط بات ہے، یریدون ان یغصبوا امورہم، لوگوں کا حق کیوں مارتے ہو، لوگوں کا حق کیوں غصب کرتے ہو؟ خلیفہ کا انتخاب امت کا اجماعی حق ہے، باہمی مشورے سے کسی کو منتخب کریں گے، کسی کو مسلط نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر کی مثال نہ دینا، یا حوالہ دیا، حضرت ابوبکر کی چند لوگوں نے بیعت کی تھی، امت نے مان لی تھی۔ ابوبکر کی اس زمانے میں حضرت ابوبکر سے بہتر کوئی آدمی تھا ہی نہیں کہ کسی اور کا نام سامنے آتا، اس لیے اس پہ قیاس نہ کرنا۔ یہ امت کا اجتماعی حق ہے کہ اس خلیفہ کا انتخاب امت کی اجتماعی رائے سے مشاورت کے ذریعے ہو، کوئی گروہ اپنا بندہ نہ مسلط کرے۔ یہ میں تم سے اس لیے خبردار کر رہا ہوں، فرمایا من بایا رجلا من غیر مشورۃ المسلمین فلا یتابعہ ولا الذی بایعہ، جو آدمی عمومی لوگوں کی مشاورت اور امت کے اتفاق کے بغیر کسی کی بیعت کرے، اس کی بات نہ مانی جائے۔ خیر یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے مشورہ دیا کہ حضرت یہ بات اس لیے پبلک مجمع میں، حج کے مجمع میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا نقصان ہوگا، یہ بات آپ مدینہ منورہ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں مدینہ کے اکابر کے سامنے کریں، تاکہ جو بات سمجھیں اور سمجھ کر صحیح منتقل ہو۔ یہ میں نے نقطہ عرض کیا ہے کہ بات کہنا ہو یا لکھنا ہو، یہ دیکھیں کن لوگوں کے پاس جانی ہے، انہوں نے کیا سمجھنا ہے، اس کا مطلب کیا لیں گے۔ یہاں ایک بات شامل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں ایک بزرگ تشریف لائے، ایک جگہ بیان فرمایا، کچھ ایک بات بہت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے بعد میں کہا جی آپ نے کہا یہ کیا کہہ دیا، اللہ کے بندے یہ کیا کہہ دیا؟ یعنی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کا مطلب تھا یہ نہیں، لوگ یہی سمجھیں۔ آپ کا مطلب کچھ اور ہوگا لیکن لوگ یہ سمجھیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، یہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بس اس بات پہ کہ آپ حضرات جو قوم میں جانا ہے، سوسائٹی میں جانا ہے، یہ بات نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس سے کہہ رہا ہوں وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ اس کو آج کی دنیا میں کہتے ہیں فریکوینسی سیٹ کریں پھر بات کریں۔ فریکوینسی سیٹ ہوگی تو بات پہنچے گی، ورنہ بات چوں 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 ہوتی رہے گی، بات نہیں پہنچے گی۔
پر یہ 2 باتیں میں نے شرکت کے لیے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کامیاب ہونے والے حضرات کو اپنے فرائض ہر شعبے میں، ہر جگہ جہاں بھی جائے، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاونین کو اللہ پاک ان کے ذوق میں اضافہ کریں کہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس کو اچھی جگہ بولنا چاہیے، اچھی شکل میں بولنا چاہیے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔